أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما سوى اسکے مثل الحیات دنیا کی زندگی کی مثال کما ان جس طرح ایک پانی ہے انزلنا جس کو ہم نے اتارا من السماء اوپر سے فاختلط پس ارلے پلے اگے بھی اس کے ساتھ نبات الارض زمین کے پودے مما اس میں سے یأکل الناس جس کو کھاتے ہیں لوگ والانعام اور چوپائے حتی یہاں تک اذا اخذت الارض جب لے لی زمین نے زخرفہا اپنی رونق وزینت اور خوبصورت ہو گئی وظن اہلها اور خیال کیا زمین کے رہنے والوں نے انہم قادرون علیہا کہ وہ قادر ہیں اس کھیتی کے حاصل کرنے پر اتاہا تو آیا اس کھیتی کو امرنا ہمارا حکم یعنی عذاب لیلاً رات کو او نہاراً یا دن کو فجعلناہا پس بنایا ہم نے اس کو حصیداً کٹی ہوئی کأن لم تغنا گویا کہ وہ آباد نہیں تھی بالامس کل کذالک اسی طرح نفصل الآیات تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تھا کہ جو کفار لوگ ہیں ان کو جب مصیبت سے نجات ملتی ہے تو پھر وہ بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں، یبغون فی الارض بغیر الحق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی دعا سے بغاوت کرتے ہیں۔ دعا میں کیا کہا تھا؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، توحید اختیار کر لیں گے۔ شکر کا سب سے بڑا درجہ اللہ پاک کو ماننا اور ایک ماننا ہے، تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ اور جب نجات ملتی ہے تو اپنی دعا سے بغاوت کر لیتے ہیں، جو کچھ کہا تھا، جو وعدہ کیا تھا تو اس کے خلاف کر لیتے ہیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر بحر مفید میں فرمایا کہ یہ ایمان اضطراری ہوتا ہے کہ جب آدمی ہر درجے مجبور ہو جائے اور اس وقت سب کچھ بھول جائے، ایک اللہ پاک اس کو یاد ہو تو یہ اضطراری کیفیت ہوتی ہے، اور اضطراری کیفیت ایمان کی وہ مقبول نہیں ہے۔ چاہیے کہ نجات ملنے کے بعد پھر وہ اختیاری طور پر اس پر برقرار رہیں اور اس ایمان کو برقرار رکھیں، اور جو وعدہ تکلیف کے وقت کیا تھا، مصیبت کے وقت کیا تھا، اسی وعدے پر برقرار رہیں، تو یہ ایمان معتبر ہوگا، اس پر ان کو نجات ملے گی۔ فرعون جب سمندر کی لہروں کی ضد میں آ گیا تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو وہ کیوں رد کیا گیا؟ کیونکہ وہ اضطراری حالت تھی، تو اضطراری حالت کا ایمان وہ قبول نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین کے قبول کرنے میں کسی پر جبر نہیں ہے۔ اگر آپ تلوار لے کر کسی کی گردن پر رکھیں گے کہ کلمہ پڑھو اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ تو نہیں ہے ایمان۔ وہ اپنی خوشی سے، رغبت سے ان چیزوں کو مان لیں جو اللہ پاک کی طرف سے آئی ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو سمندر کے بیچ میں طوفان کے وقت ان کا اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کرنا، شکر گزاری کا اقرار کر لینا، یہ اضطراری ایمان ہے، اور جس وقت ان کو امن مل جاتا ہے، واپس آ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ انکار کر لیتے ہیں اور پہلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستر کی دعا قبول کرتے ہیں،
جو بے قرار ہو، بالکل سارے اسباب اس کے ٹوٹ جائیں اور سامنے نجات کا کوئی راستہ نہ ہو، اور وہ اللہ کو اس حال میں پکارنے لگے تو اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کی دعا قبول کرتے ہیں اور نجات دیتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہوگا، اللہ کا اس کو ایمان ہوگا، وہ اس کو تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، اور اس وقت وہ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگے تو اللہ پاک اس پر خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، اور اس کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بات گزشتہ آیت کے اندر جو ہے وہ کل رہتی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ایک مثال بتاتے ہیں۔ یہ جو گزشتہ میں بتایا کہ یہ لوگ تکلیف کے وقت اللہ پاک کو پکارتے ہیں، امن کے وقت پھر سرگشت ہو جاتے ہیں، تو اس میں بنیادی چیز دنیا کی زندگی کا نفع ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا نفع، اس وجہ سے یہ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بتاتے ہیں کہ دنیا اپنی بے ثباتی میں، اپنی بے وفائی میں، فانی ہونے میں، عارضی ہونے میں اور ختم ہونے میں فصل کی طرح ہے، چارے کی طرح ہے، جس کا ہر آدمی سال میں کم از کم ایک مرتبہ موسم میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بہار کا موسم ہو، بارش برسے، ہر طرف سبزہ ہو، فصلیں ہوں، اور جو ہے زمین خوبصورت بنے، اور پھر موسم گزرنے کے ساتھ وہ کھیتی جو ہے وہ پک جائے، زرد ہو جائے، اور پھر چورا چورا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس طرح انسان کی زندگی کی مثال ہے۔ قرآن کریم سورۃ زمر 21 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تشبیہ دی ہے جس طرح آپ کو بتایا۔ یہاں اسی کے ساتھ ملتی جلتی دوسری تشبیہ ہے، انما مثل الحیات الدنیا، سوائے اس کے نہیں دنیا کی زندگی کی مثال، کماء ایک پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم اتارے اوپر سے، فاختلط بہ نبات الارض، اس کے ساتھ رلے ملے اگ آتے ہیں زمین کے نباتات۔ اختلط، یا تو یہ معنی ہے کہ وہ پانی مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ پودے اگتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ پودے جو اگنے والے ہیں وہ مختلف ہیں۔ پھر مختلف ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مختلف قسم کے پودے، کہ ایک پودا ایک چیز کا ہوتا ہے، دوسری چیز کا ہوتا ہے، تو مختلف چیزیں زمین سے اگ آتی ہیں، جس چیز کا تخم ہوتا ہے وہی پودا جو ہے وہ سے نمودار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب رلے ملے ہونے کا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ گنجان ہوتے ہیں، جس طرح ہر ٹکڑیاں آپ ایک دوسرے میں دے دیں اور آپ پار ہو جاتی ہیں، اس طرح وہ پودے زیادہ گھنے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں معنی فاختلط یہ اس کے ہو سکتے ہیں۔ فاختلط بہ نبات الارض، مختلف قسم کے نباتات اس سے اگتے ہیں، گھنے نباتات اس سے اگتے ہیں، اور چارہ اس سے اگتا ہے جو ایک دوسرے میں گھسا ہوا ہوتا ہے۔ مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے لوگ کھاتے ہیں اور چوپائے کھاتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں انسانوں کی کھانے کی ہوتی ہیں اور کچھ چوپاؤں کی۔ اس کا جو تخم ہے غلہ، اناج، وہ انسان کے کھانے کا ہے، اور جو بھوسا ہے اور جو گھاس ہے وہ جانوروں کے کھانے کے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک جب زمین نے لے لی اپنی رونق، وزینت، اور خوبصورت ہو گئی، ان پودوں کے ساتھ، سبزے کے ساتھ زمین خوبصورت ہو گئی، وزینت، اور پھلوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ وہ خوبصورت ہو گئی، وظن اہلھا، اور اس کے رہنے والوں نے خیال کیا، انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس فصل کے حاصل کرنے پر قادر ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کو کاٹ کر غلہ حاصل کر لیں، اناج حاصل کر لیں۔ جو کسان لوگ ہوتے ہیں ان کو موسم کا انتظار ہوتا ہے، کئی مہینے محنت کر کے پھر جو انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پھل ملے گا، اس کا ثمر ملے گا۔ تو جس وقت وہ بالکل تیار ہو جائے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا،
تو اس پر ہمارا حکم آ جاتا ہے رات کو یا دن کو۔ رات کا ذکر کہ جب وہ غافل ہو تو انسانوں کی غفلت کی حالت میں اس کھیتی پر اللہ پاک کا عذاب آ جاتا ہے، اور نہارن یا دن کو جب وہ جاگ رہے ہوں، تو اگر وہ غافل ہوں، سو رہے ہوں، تو پھر بھی اس عذاب کو ٹال نہیں سکتے، اور اگر جاگ رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو پھر بھی اللہ پاک کے عذاب کو ٹال نہیں سکتے۔ اس پر تند و تیز ہوا کا طوفان آ جائے، بارشیں حد سے زیادہ بڑھ جائے، ٹڈی دل اس پر آ جائے اور اس کو کھا جائیں، اور آگ کا بگولا گرم ہوا اس پر مسلط ہو اور اس فصل کو ہلاک کر دے، یہ ساری صورتیں امرنا میں شامل ہیں۔ فجعلنا حصیدا، تو ہم اس کو حصید بناتے ہیں۔ حصید بمعنی محصود یعنی مقطوع، ہم اس کو کٹا ہوا بنا دیتے ہیں، چورا کر دیتے ہیں۔ کان لم تغن بالامس، غنی یغنا اس کا معنی آباد ہونا، قائم ہونا، گویا کہ وہ فصل کل یہاں کھڑی ہی نہیں تھی، آبادی ہی یہاں نہیں تھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں بتاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو فصل کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ جس طرح پانی آسمان سے اوپر سے اترتا ہے، اس طرح انسان کی روح وہ اوپر سے آتی ہے، وہ اللہ کے امر سے ہے۔ پھر جس طرح وہ پانی زمین میں پہنچتا ہے اور زمین کی مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے اور زمین کو ایک زندگی مل جاتی ہے، تو اسی طرح روح انسان کے بدن میں آتی ہے تو انسان جیتا جاگتا وہ انسان بن جاتا ہے۔ فاختلط به نبات الارض، اور جس طرح اس زمین کی زندگی سے مختلف قسم کے پودے پیدا ہوتے ہیں، گھاس پیدا ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، تو اسی طرح انسان کے بدن سے مختلف قسم کے اعمال نکلتے ہیں، رلے ملے، کچھ اچھے اور کچھ برے اعمال ہوتے ہیں۔ مما یأکل الناس والانعام، اس میں سے کچھ چیزیں انسانوں کے کھانے کی ہوتی ہیں اور کچھ جانوروں کے کھانے کی ہوتی ہے۔ اناج غلہ، اس کو اپنے موقع پر پہنچایا جاتا ہے، اس کو انسان استعمال کرتے ہیں۔ بھوسے اور گھاس کو اپنے موقع پر پہنچایا جاتا ہے، اس کو جانور استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نیک اعمال کا ایک مستقر ہے، ایک مقام ہے جنت، اور برے اعمال کا ایک مستقر ہے جہنم۔ تو نیک اور برے اعمال کی وجہ سے انسانوں کو جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک جب زمین اپنی رونق اور زینت اختیار کر لیتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اس کے رہنے والے اس کے حاصل کرنے پر قادر ہونے کا گمان کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مثال انسان کی ہے، جب انسان جوان ہو جائے، طاقتور ہو جائے، گھر کے لوگوں کی اس کے ساتھ امیدیں وابستہ ہو جائیں کہ یہ اب کچھ کرنے کے قابل ہو گیا، اور اس وقت جوانی میں اور زندگی میں اس کو موت آ جائے اور ساری امیدیں وہ ضائع ہو جائیں، تو یہ انسان کی زندگی کی ناپائیداری ہے کہ جس طرح فصل کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کی زندگی بڑھاپے سے پہلے جوانی کی حالت میں انسان کو بعض دفعہ موت آ جاتی ہے اور ساری امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور جو سورۃ زمر کی آیت سنائی تو ادھر یہ تھا کہ فصل اپنی مدت کو پہنچ جائے، پک جائے، زرد ہو جائے، اور اس کے بعد وہ چورا ہو جائے، تو اس طرح انسان کی زندگی یہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہر موسم میں انسان اس کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، غور کرنے والے لوگ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح یہ پودے ہیں اور فصل ہیں، اور یہ ہمارے سامنے کسی کی 20 سال زندگی ہے تو 20 مرتبہ اس کے سامنے جو ہے مختلف موسم آئے، اور اس میں اس کے سامنے گندم کی فصل، دیگر چیزوں کی فصل وہ لگ بھی گئی، تیار بھی ہو گئی، ختم بھی ہو گئی، تو اس طرح انسان کی زندگی ہے کہ انسان کی زندگی دنیا میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ فصل کی زندگی مہینوں پر محیط ہے اور انسان کی زندگی سالوں پر محیط ہے۔ اس وجہ سے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ دنیا میں رہنے والا سمجھتا ہے۔ اگر ہم پودوں کو دیکھ کے فصل کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں تو پھر انسان اتنا تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، اور اللہ کے حکموں سے سرکشی نہ کرے، پھر اللہ پاک کی نعمتوں کے شکر ادا کرے اور نافرمانی سے بچے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی ذکر فرمائی کہ انسان کی زندگی کو ایک فصل کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ ایک انسان فصل کو دیکھ کر اپنی زندگی پر غور کر لو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ جس طرح وہ فنا ہونے والی چیز ہے، اس طرح آپ کی زندگی بھی فنا ہونے والی چیز ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں
ان لوگوں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے اور بعد میں آنے والے، ان کے لیے عبرت کا ایک سامان مہیا کی اور ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی جائے. آپ تشریف لے جائیں.